ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ معینی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے بہت زیادہ منصوبے بنائے لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صحابہ پر بہت سارے ظلم ڈھائے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے خود مقام چوز کر لیا جو کہ دوزخ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ درگزر کرتے آئے ہیں۔ آج کا واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن پھر بھی ناکام رہا۔ اعلان رسالت کو 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور باقی مسلمانوں نے جو اسلام کے راستے پر تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، سب نے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا تھا۔ اس زمانے میں جو شخص بھی اسلام کی راہ پر چلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا تھا، وہ شخص مشرکین کی نظروں میں ان کا دشمن بن جاتا تھا۔ مشرکین مکہ اس شخص کو اپنا دشمن سمجھ لیتے تھے۔ اس وقت جس شخص نے بھی اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ نے ان کو بے دردی سے مار ڈالا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مارنے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے، لوگوں کو اسلام کے راستے پر چلنے کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی راہ پر چلنے کی باتیں بتاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جو واحد یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسلام کی راہ پر چلنے والے مسلمانوں نے بہت ساری مصیبتوں کو برداشت کیا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن پیغمبروں نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس طرح مشرکین کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔ جب بیت العقبہ ثانیہ میں اہل مدینہ کے لوگوں میں سے ایک کثیر تعداد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ آنے کی دعوت دی۔ مشرکین کے لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، نعوذ باللہ، اور ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ حسد کی آگ میں اتنا آگے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں تک بنا ڈالی۔ لیکن عزت اور ذلت دینے والا میرا رب ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص نیکی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اجتماع میں شامل ہوئے، وہاں شیطان بھی یہودیوں کی شکل میں موجود تھا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ آنے کی دعوت دی تو یہودیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکہ گئے تو وہاں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ کر اسلام قبول کر لیں گے اور اس طرح یہ طاقتور ہو جائیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے سازشیں بنانا شروع کر اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب جانے سے پہلے ان کو ٹھکانے لگانا ہوگا، ان کا کام تمام کرنا ہوگا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، حرم میں ہم رہائش پذیر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہی ٹھکانے لگائیں گے، ان کا کام ہم تمام کریں گے۔ عرب کے لوگ آتے ہیں اور ہمارا احترام کرتے ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ جب محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے تو ہم نے ان کا نام آمین رکھا، اس نے ہمیں یہ صلہ دیا کہ ہمارے بزرگوں کو دوزخی کہتا ہے اور سارے لوگوں کو اسلام کی راہ پر چلنے کو کہتا ہے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بستر پر سونے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی فکر کے وہاں بستر پر لیٹ گئے، جبکہ انہیں اندازہ تھا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مدینہ والوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ باہر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی طرف لے گئے۔
جب وہ قتل کرنے کے ارادے سے اندر گئے تو سب نے اپنی اپنی تلواریں بلند کر لی اور کہا کہ مار ڈالو۔ کہیں سے آواز آئی کہ نہیں، پہلے چہرے سے چادر ہٹاؤ، پھر محمد کو پتہ چلے کہ ہم انہیں قتل کر رہے ہیں۔ جب ان میں سے ایک یہودی نے چہرے سے چادر ہٹائی تو حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ وہ مکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ عمر کو قتل کر ڈالو۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کی عقل کم ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میری عقل تمام انسانوں کے اندر ڈال دی جائے تو کوئی شخص بھی پاگل نہ رہے۔ اس طرح ان کی کوششیں ناکام رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہودی منصوبے بنا رہے تھے تو اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ بے شک اللہ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔